جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں ہمیں دنیا میں پیش کیا، حالانکہ وہ خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات اگر بنائے گئے ہیں تو اللہ نے تو اس کا پروف دیا، لیکن ہم اگر خود اشرف المخلوقات ہیں تو اس کا پروف ہم خود کیا دیں گے؟ یہ بات ذرا غور کرنے کی ہے کہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں، جو نعمتیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، تقریباً ان میں سے اکثر ہمارے ہی فائدے کے لیے بنائی گئی۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ درختوں پر جو پھل لگتا ہے تو وہ پھل درخت خود تو نہیں کھاتے نا، وہ پھل کون کھاتا ہے؟ وہ پھل ہم کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو زمین سے فصلیں نکلتی ہیں، گندم ہے، جو ہے، باجرہ ہے، چاول ہے، یہ ساری فصلیں زمین خود تو نہیں کھاتی ہے۔ ان ساری زمین کی فصلوں کو کون استعمال کرتا ہے؟ انسان استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں جو بھی چیز، یعنی اگر گائے ہے، بھینس ہے، یہ اپنے دودھ دیتی ہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ اب یہ جو دودھ دیتی ہیں اور بچوں کو پلاتی ہیں، کیا ان کے بچے ہمیشہ دودھ صرف پیتے ہیں؟ ہم تمام انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا، ہم سب ان مخلوقات سے مکمل طور پر نہ صرف ڈائریکٹلی بلکہ انڈائریکٹلی بھی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور اللہ نے اپنی نعمتوں کو اس طریقے سے ہمارے لیے جاری اور ساری کر دیا کہ ان نعمتوں کو ہی اگر ہم دیکھیں اور ان کے استعمال کو دیکھیں تو انسان کا اشرف المخلوقات ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اشرف المخلوقات ہونے کا جو ثبوت انسان کو خود دینا تھا وہ کیا ہے؟ آج ذرا اس بات پہ غور کریں گے کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی کھانے کی چیزیں تو کھا رہا ہوں، پینے کی چیزیں تو پی رہا ہوں، ہاں، میں اس کی دی ہوئی ساری نعمتیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، زمین کی فصلیں ہیں، سورج، چاند، ستارے ہیں، سورج سے پیدا ہونے والی روشنی ہے، سورج کی جو روشنی دنیا کی تمام نعمتوں میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی وہ ساری ہمارے لیے ایک خاص قسم کی شکل اختیار کر کے ہمارے ہی فائدے کی چیز بن جاتی ہے۔ سورج جب اوپر سے حرارت اور لائٹ دیتا ہے تو سمندروں سے، دریاؤں سے پانی ایویپوریٹ کرتا ہے، اور پھر یہی پانی واٹر سائیکلز کے تھرو آپ دیکھیں بارشوں کی صورت میں برستا ہے اور ہم اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے مسخر کر دی۔ اب یہ بندہ جس کو اللہ نے انسان بنایا تھا اور اشرف المخلوقات بنایا تھا اور جس کے لیے اس ساری کائنات کو مسخر کیا تھا، اس سے بھی تو کوئی ڈیمانڈ ہوگی نا۔ جب اتنی زیادہ ہمیں فیسیلیٹائز کیا جا رہا ہے، اتنی فیسیلیٹیشنز ہمیں مل رہی ہیں، تو کیا ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں؟ اب میں بات کروں گی، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے چلنا ہے کہ اللہ ثابت کر چکا کہ بندہ اشرف المخلوقات ہے۔ اب بندے کا کام، بندہ خود اگر اپنے آپ کو باقی تمام مخلوقات کے ساتھ کمپیئر کرے تو سوچنے کی بات ہے کہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک انسان کی شخصیت میں یا کسی بھی مخلوق کی پروڈکشن میں۔ ایک ہوتی ہے بیسک انسٹنکٹس، جس کو کہتے ہیں جبلت، اور دوسری چیز ہوتی ہے فطرت۔ جبلت وہ چیز ہوتی ہے جو ہماری ضرورت ہے، جو ہر مخلوق جو ہے اس جبلت پر زندگی گزارتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں جبلت میں جو بیسک انسٹنکٹس ہیں اس میں آتا ہے ایٹنگ ہیبٹس، کھانا، پھر آتا ہے پینا، پھر آتا ہے سونا، جاگنا، اور ریپروڈکشن یعنی پیدائش کا جو عمل ہوتا ہے۔ یہ کام ہر لیونگ تھنگ دنیا میں کرتی ہے، ہر زندہ چیز دنیا میں کرتی ہے، ہر جاندار دنیا میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جبلت، کھانا، پینا، سونا اور پہننا اور پھر اس کے بعد ریپروڈکشن کرنا، یہ جبلت ہے۔ اب جبلت کے اوپر تو تمام مخلوقات جی رہی ہیں۔ کیا انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور تمام دنیا کی چیزوں کو اس کے لیے مسخر کیا اس کا کام بھی صرف یہی تھا کہ وہ کھائے، پیے، سوئے، ریپروڈکشن کرے اور بس دنیا سے چلا جائے؟ غور کرنے کی بات ہے نا، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ تو ثابت کر رہا ہے، ہر نعمت ہمیں دے رہا ہے، بارش اس کی ہم پر برستی ہے، سورج اس کا ہمیں ہیٹ اور انرجی دیتا ہے، زمین اس کی ہمیں فصلیں دیتی ہے، درخت اس کے ہمیں پھل دیتے ہیں، ہر چیز، جانور مویشی اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، دودھ ہم پیتے ہیں، اس کی شہد کی مکھیاں ہمیں شہد بنا کر دیتی ہیں۔
کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی اور جس پر ہم کہیں کہ ہم اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا تو ہے لیکن ہمیں دیا نہیں اس طرح. اب سوچنے کی بات ہے کہ اس مخلوق کو جس کو اتنا کچھ دیا اس کو کیا کرنا ہے, اس سے مطالبہ کیا کیا گیا. آج ہم اسی ٹاپک پر کہ اگر انسان کو جبلت پر ہی جینا تھا کہ وہ کھاتا پیتا سوتا اور مر جاتا اور ریپروڈکشن کرتا, تو پھر باقی مخلوقات اور انسان میں کیا فرق. تو یہاں بات کریں گے آج ہم انسان کی اس فطرت پر جس پر اس کو بنایا گیا. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے. ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اور دین فطرت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصارہ بنا دیتے ہیں, یعنی جس مذہب پر وہ خود ہوتے ہیں اس پر اس کو لے آتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ دین فطرت وہ چیز ہے جس کے اندر ہماری زندگی ایک مرکز کے گرد گھومے گی, اور فطرت کیا ہے؟ ایک اللہ کو اپنا رب مان لینا. اب اگر صرف زندگی بیسک انسٹنکٹس پر گزاری جائے تو کیا اللہ کی مرضی کے وہ کام کیے بغیر ہم اللہ کی اس رضا کو پا سکیں گے جو ہماری آخرت کا نتیجہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ جبلت پر تو جنت ملنے والی نہیں ہے. کام کرنا ہوگا تو اپنی فطرت میں اس خیر کو بڑھانے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال دی, جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. کیونکہ یہ وعدہ ہم عالم ارواح میں اللہ سے کر کے آئے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں جتنی مخلوق کو انسان پیدا کرنا تھا تو تمام کی روحوں کو اکٹھا کیا, اور تمام کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا جواب دیا تھا؟ سب روحوں نے جواب دیا تھا بلا, کیوں نہیں, اللہ ربنا, اللہ ہی ہمارا رب ہے. اب یہ وعدہ ہم بھلا چکے. دنیا میں آنے کے بعد ماحول کے دیکھا دیکھی اثرات قبول کر کے اپنے رب کو ماننے کا یہ فطری وعدہ اگر ہم نے بھلا دیا ہے تو اس وعدے کو یاد کرانے کے لیے اب اللہ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا اللہ کو کچھ کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اللہ نے تو ہمارے سامنے اپنی تمام کائنات کی نشانیاں ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیں. سورج دیکھو, چاند دیکھو, ستارے دیکھو, ان کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانو. اور سب سے بڑی چیز ایک مسلمان کے لیے, الحمدللہ ہم لوگ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے, جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے گھروں میں پیدا ہوئے, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنی کتاب کی رہنمائی میں دکھائی کہ یہ کتاب تمہیں دے کر یہ بتا دیا گیا کہ اس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرو اور اپنے اس ایمان فطرت کو, دین فطرت کو بڑھانے کی کوشش کرو. کیونکہ ایمان بھی ایک زندہ پودے کی طرح ہے, ایک زندگی کی طرح ہے جو گھڑتا اور بڑھتا رہتا ہے. یہ فکس نہیں ہے, یہ بھی لیونگ چیز ہے. لیکن اس لیونگ چیز کے لیے ہم اور آپ اس دین فطرت کے لیے, اس دین کی کوشش کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کام بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس وقت, آپ ذرا سوچئے کہ ہمیں اللہ نے نعمتیں دنیا میں کھانے پینے کی سب عطا کی, ہر چیز دی, لیکن ہم سب کو, ہم مسلمانوں کو, خصوصاً میں اس وقت مسلمانوں کی بات اس لیے کر رہی ہوں, ویسے تو سب کو دین فطرت پہ پیدا کیا, لیکن ان کے والدین ان کو مجوسی, یہودی, نصارہ بناتے ہیں. لیکن آج ہم تو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے تھے, لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی کس بات کی سوچ اور سمجھ ہمارے دل میں ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے رب کو راضی کرنا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, جو لوگوں کے لیے نکلے گی, ان کو تأمرون بالمعروف, بھلائی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی, اور آخر پہ بات آتی ہے ایمان کی, اللہ پر ایمان رکھنے والی ہوگی. اب اگر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو تو کیا وہ بندہ فطرت کے تحت زندگی گزار رہا ہے؟ کیونکہ جب یہ وعدہ کیا الست بربکم والا, اللہ ربنا اللہ, تو کیا دنیا میں آ کر اس وعدے کو بھلا کر جینے والا انسان اشرف المخلوقات ہوگا؟ کیا اس وعدے کو بھلا کر زندگی کو نعمتوں اور عیاشیوں کے پیچھے لگا دینے والا انسان اشرف المخلوقات ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. تو پھر یہ باقی تمام جاندار جو کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, سو بھی رہے ہیں, ریپروڈکشن بھی کر رہے ہیں, وہ بھی تو سارے یہی کام کر رہے ہیں. اگر اس میں کچھ ایڈیشن کر لیا جائے تو چلیں جی, انسان کھانے پینے سونے کے علاوہ ہاں کچھ گاڑیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا انسان بڑے گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی مٹیریل کی دوڑ کے پیچھے لگنا تو مقصد نہیں ہے, یہ تو جبلت ہے. جبلت کی خاطر جینے والے کو کیسے اشرف المخلوقات کہا جا سکتا ہے؟ تو غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو بانڈ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بانڈ ہے, یہ ہم سے کچھ مطالبہ کر رہا ہے. اب وہ مطالبہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ کلمہ طیبہ میں لا سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا نہیں کوئی معبود, اللہ کے سوا نہیں سے بات شروع ہو رہی ہے. یعنی صرف رب کس کو مان لینا ہے؟ اللہ کو. یہ ہے وہ بیج جو دل میں بویا جائے گا, اور اس کے بعد آغاز ہوگا اس ایمان اور اس نور کی کوشش کا جو اس بیج کو پنپتا ہوا پودا بنائے گا.
ٹھیک ہے، اس سیکوینس کو سمجھنا ہے، کیونکہ جب تک ایمان کو بڑھانے کی کوشش انسان دنیا میں نہیں کرے گا تو اس کی زندگی کسی مقصد کے تحت نہیں مانی جائے گی. کیونکہ ایک بڑی گاڑی حاصل کر لینا، ایک بڑا گھر، ایک بڑا پلاٹ، ایک بڑا بزنس حاصل کر لینا یا دنیا کی چند اور مٹیریل چیزوں کے پیچھے لگے رہنا اصل میں فطرت کا تقاضا نہیں ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھاؤ. تو ایمان کو بڑھانے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کی ہو. وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہو نہ مغربی ہو. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے. نور پر نور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے. لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے. واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ اپنے آپ کو یعنی اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اب یہ جو نور ہے نا اللہ کا، یہ نور اللہ نے مخلوق کو جو دیا ہے وہ کائنات کو اور مخلوقات دونوں کو دیا ہے. اور انسان اس نور کو حاصل کرے گا کس کے ذریعے سے؟ ہدایت کے ذریعے سے. اور ہدایت حاصل ہوتی ہے توفیق اللہ سے، لیکن کوشش علم کی. اب اصل میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہدایت ہے کیا چیز؟ ہدایت وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں وہ نور عطا کر دے، جو ہمیں دنیا کے حقائق کو دیکھنے کی ایسی صلاحیت عطا کر دے جس سے ہمیں اپنے رب کی رضا نظر آنے لگ جائے کہ دنیا کے ان حقائق کو دیکھ کر ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اپنے رب کی رضا کو پانا ہے. اس کو کہتے ہیں ہدایت. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہدایت کے اس نور کو پانے کے لیے یعنی ریالٹیز کو، دنیا کی ریالٹیز کو سمجھنے کے لیے، اس گائیڈنس کو جو ہماری زندگی میں آنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کون کرے گا؟ جب تک انسان خود کوشش نہیں کرے گا یہ ہدایت نہیں مل سکتی. توفیق اللہ تب ہی دیتا ہے جب انسان کے دل میں اس کی کوئی خواہش پیدا ہو، کوئی ڈیزائر ہو، کوئی دعا ہو، کوئی امنگ ہو. آپ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی پہلے رکوع میں یہ بات پڑھ چکے ہیں جو ہم میں سے ہر کوئی اکثر سورۃ فاتحہ کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے سورہ بقرہ کا، اور یہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. آیت نمبر 2 میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب ہدایت میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ملے گی تو صرف ان کو جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا خوف ہی دل میں نہیں ہے، اللہ کی محبت ہی دل میں نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتیں اور نشانیاں ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم اللہ کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے، تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اور وہ ہدایت نور بن کر دل میں کیسے چمکے گی؟ کیونکہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اس چراغ کو جلا دیتا ہے. اب یہ اللہ خود نور ہے تو چراغ کو جلائے گا، لیکن اس نور کی مثال کیسی ہوگی؟ وہ ایک تاک کی طرح ہے. تاک آپ ایسے سمجھ لیں جس طریقے سے چیسٹ وال ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، اور اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی سائنس پڑھا ہو، اور آج تو اویئرنیس میڈیا کے تھرو اتنی زیادہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہماری جو چیسٹ وال ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. چیسٹ وال جو ہے اس کے اندر مسلز بھی ہیں، اس کے اندر ہمارے ربز بھی آ جاتے ہیں. اور پھر دیکھیں چیسٹ وال کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل کو رکھا ہوا ہے پوری پروٹیکشن کے ساتھ. ربز کے کیج میں اور مسلز کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل کو رکھا. اور پھر مومن کے دل کے اندر کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ تو ایک چراغ کی طرح ہے، یعنی مومن کا دل کیا ہے؟ ایک چراغ ہے. اس آیت کو ذرا سمجھیے گا، اس سائنٹیفک پہلو سے میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گی کہ ایمان ہے وہ نور جو اس دل کے اندر جلے گا، اور وہ نور ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور. اور اللہ یہ نور سب کو عطا کر دے گا جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کے لیول سے نیچے لے آئے ہیں، صرف جبلت پر زندگی گزار رہے ہیں، کہ اللہ یہ نور ان کو بھی عطا کر دے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سوچئے.
اس نور کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹپس بتائی ہیں، کچھ کوششیں بتائی ہیں، اور پھر ایک مثال دی ہے. اور مثال اسی لیے دی ہے تاکہ تم سمجھو، تم اس سے عقل پکڑو، عبرت پکڑو کہ دل کے اندر جو چیسٹ وال ہے وہ طاق ہے. اور طاق اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مثل نوری کا مشکاتن، کہ اس کے اندر ایک طاق یعنی چیسٹ وال طاق کی طرح ہے. فیہا مصباح، اس کے اندر دل ایک چراغ کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اور پھر چراغ المصباح فی زجاجہ، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہے، یعنی اس کے باہر جیسے فانوس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس کے اندر بلب ان کی روشنیاں ریفلیکٹ کرتی ہیں، اور ایک بلب لگتا ہے کئی دفعہ جل رہا ہے. وہ کیوں جل رہا ہے؟ کیونکہ باہر سے دیوار بالکل روشن ہے. اب یہ روشنی جو ہے یعنی ٹرانسپیرنسی جو ہے اس وال کی، اس باہر جو زجاجہ کی جو شفافیت ہے یعنی اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے، وہ کیا ایسے حاصل ہو جائے گی؟ آپ دیکھیں کسی چیز کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے اس پہ کتنا زیادہ کیمیکل ریئیکشن کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے، پیوریفائی کیا جاتا ہے. کیا ہمارے دل کے پردے اگر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی صفائی کا ہم نے کوئی انتظام نہیں کر رکھا، تو کیا دل کے اندر یہ چراغ چمکے گا اور ریفلیکٹ کرے گا؟ یہ قندیل روشن ہوگی. اور اس کے بعد زجاجۃ کانہ کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ. اب چراغ ہے دل، اور اس کا جو آئل ہے، جو مثال ہے، کیونکہ دیکھیے چراغ جو ہے وہ بغیر آئل کے تو نہیں جل سکتا نا، تیل کی ضرورت پڑے گی. اب تیل کس کو اللہ نے کہا ہے؟ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، یعنی یہ علم کا نور، یعنی علم وہ آئل دے گا دل کو جو ایمان کی طرح روشن ہو جائے گا، چراغ کی طرح جلنے لگ جائے گا. یعنی جب تک العلم کی کوشش نہیں کی جائے گی، جب تک ایفرٹس اس کتاب کی رہنمائی میں نہیں لگائی جائیں گی، جب تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا جائے گا اور اللہ کے اس کتاب سے رہنمائی حاصل نہیں کی جائے گی، تب تک آئل پرووائڈ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو ایمان کا نور روشن کرنے کے لیے، جلانے کے لیے علم کا تیل ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک علم کا تیل اس دیے میں نہیں جلایا جاتا رہے گا یہ دیا نہیں جل سکتا، یہ روشن نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ اس کا نتیجہ کیا عطا کرتے ہیں کہ جب تم اس آئل سے تم اس کو جلا لو گے تو یہ نہ مشرق کی طرف نہ مغرب، یعنی اس کی کوئی ایسی تم ڈسکریمنیشن نہیں کرو گے کہ یہ ان کے لیے ہے اور ان کے لیے، کیونکہ ایمان بندہ مومن کا جو دل ہوتا ہے اور اس کا جو ایمان ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے. وہ علم اپنے لیے نہیں رکھتا، وہ دوسروں کے لیے بھی پھیلانے والا بن جاتا ہے. تو یہ اس میں کوئی اس ڈسکریمنیشن کو نہیں دیکھا جائے گا. زیتوہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ نہ تو وہ مغربی ہوگا، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ روشنی دینے لگ جائے، یعنی تیل خود بخود جلنے لگ جائے، علم خود ایک چراغ بن جائے. آپ دیکھیں اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن میں ایک ایک بات کی وضاحت کر دی. کیا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم چراغ کی طرح روشن ہو جائیں؟ ہم ایسے چراغ بن جائیں کہ جو خود اپنے آپ کو تو جلاتے ہیں، خود بھی روشنی لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی روشنی دینے والے بن جاتے ہیں. کیونکہ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کا فائدہ کرنے والا ہے. اور دوسروں کا اصل فائدہ کیا ہوگا کہ ہم خود بھی ہدایت پر چلیں اور دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف بلائیں. کیونکہ دنیاوی فائدے کرنا تو دنیا میں نیکی ہیں ہی ہیں، لیکن اگر آخرت میں کسی کو آگ سے بچا لیا تو کیا یہ فائدہ اصل فائدہ نہیں ہوگا؟ تو اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے اصل میں اس علم کے تیل کو حاصل کرنے کی، کیونکہ تیل حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں اگر میں اور آپ دیا جلانا چاہتے ہیں اور تیل لینے کے لیے جاتے ہیں تو تیل کے لیے ہمیں کیا پیسوں کی ضرورت ہوگی نا، ایفرٹ کرنی پڑے گی نا. تیل بغیر ایفرٹ کے تو نہیں ملے گا، گھر سے نکلنا پڑے گا، جگہ کو ڈھونڈنا پڑے گا اور جا کر اس جگہ سے ہم تیل حاصل کریں گے. تو جب العلم کی تلاش کی کوشش ہی نہیں کی، ایفرٹ ہی نہیں کی، تیل ہی نہیں ملے گا تو ایمان کا نور کیسے چمکے گا؟ دل زجاجہ کیسے بنے گا؟ دل چراغ کیسے بنے گا؟ اب یہاں اللہ بندہ مومن کے دل کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک روشن چراغ کی طرح ہوتا ہے، اس میں ایمان جلتا رہتا ہے، اور اگر وہ خود نہ بھی جل رہا ہو تو علم اس کے اندر ایسے آئل اس کے اندر خود جلنے لگ جاتا ہے، روشنی دینے والا بن جاتا ہے. تو نور علی نور پانے کے لیے اندر کیا کرنا پڑے گا؟ ڈیزائر کا ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا ضروری ہے. جب تک کوشش نہیں ہوگی تیل کو حاصل کرنے کی، تیل پرووائڈ نہیں کیا جائے گا، نیت نہیں ہوگی، ایم نہیں ہوگا، تب تک چراغ نہیں جل سکتا. اور اگر آپ ایک فلو چارٹ بنا لیں تو آپ کو یہ باتیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ ہماری سراؤنڈنگ میں کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو نور علی نور، جو انسان کو میڈیا اور انسان کو یعنی کمپنی اور اس کا انوائرمنٹ، یہ تمام سٹیمولائی ہیں جو انسان کی برین کو تھنکنگ سٹارٹ کراتا ہے، غور و فکر کراتا ہے.
کیونکہ ہماری سراؤنڈنگ میں ہمیں یہ تمام چیزیں اسٹیمولیٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہم میڈیا سے کتنا انفلوئنس قبول کر رہے ہیں, ہمارے فرینڈس, ہمارے ماحول, ہمارے پیرنٹس, ہمارا گھر بار, ہمارا ارد گرد کیسا ہے, کمپنی اور انوائرمنٹ ہمیں ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ مختلف اسٹیمولائی جو ہوتے ہیں ہمارے برین اسٹارٹس تھنکنگ, غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب بندہ سوچنا شروع کر دیتا ہے, غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے, تو انسان کے اندر ایک صلاحیت جو اللہ دیتا ہے وہ ہے ٹو تھنک, ٹو انڈرسٹینڈ, ٹو پرسیو, ٹو لرن, یعنی اس کی سماعت اور بصیرت, ہیئرنگ, لسننگ, اور اس کی سائٹ جو وہ دنیا کو دیکھ کے عبرت اپنے اندر حاصل کر رہا ہوتا ہے یا نصیحت حاصل کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو تھنک, ٹو انڈرسٹینڈ, ٹو پرسیو. اور پھر اس کو اس سماعت اور بصیرت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس حق کی نظر میں, اس اللہ کی, اس العلم کی رہنمائی میں کوشش کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی حقیقت اس کو پتہ چلنا شروع ہو جائے. اور جب دنیا اور آخرت کی حقیقت انسان کو پتہ چلتی ہے تو آپ دیکھیے کیا انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرے. آپ خود دیکھیے دنیا کتنی تھوڑی دیر کے لیے ہے. اپنی ہم ارد گرد دیکھیں تو کتنے لوگ جو آج سے کچھ سال پہلے ہمارے ساتھ تھے ان میں سے اکثر ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وہ کہاں چلے گئے, اور کیا وہ چلے گئے اور ہمیں نہیں جانا. تو دنیا اور آخرت کی حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے. یہ دنیا بڑی تھوڑی دیر کے لیے ہے لیکن وہ آخرت ہمیشہ کے لیے ہوگی. اور پھر جب انسان کو آخرت کا یقین آ جاتا ہے تو وہ عمل کی کوشش شروع کر دیتا ہے, اطاعت کے لیے راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. اور جب اطاعت کے لیے راستہ ڈھونڈتا ہے تو وہ ادھر ادھر پھرتا نہیں رہتا, سرگردہ نہیں ہوتا. وہ اللہ کی الہامی کتاب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ وہ کن باتوں پر اطاعت کرے گا, وہ انہی باتوں کی اطاعت کرے گا جو اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے, جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا کہا ہے اور کر کے دکھایا ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں وہ کرنا شروع کرے گا تو اس سے اس کے اندر جو چیز بڑھے گی وہ ہوگا ایمان, یعنی نورن علی نور, ہدایت اور اطاعت, ہدایت اور اطاعت. ہدایت بڑھتی گئی, اطاعت آتی گئی, اطاعت آتی گئی, ہدایت بڑھتی گئی, اور نور ان علی نور, مومن کا دل نور کی طرح, نور کے اوپر نور کی طرح چمکنے لگے گا. اب وہ کیا کرے گا, اس کو پتہ چل گیا نا, حقیقت اندازہ ہو گیا نا, تو اب وہ اس علم کی طلب اور جستجو میں اور بھی کوشش کرے گا. اپنی فطرت کو, جس کے اوپر اس کو جینا ہے, جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے, جس کی اس کو کوشش کرنی ہے, وہ اپنی فطرہ کے اوپر نیچرلی کوشش کرے گا کہ اس فطرت پر آ کر اپنی زندگی کو گزارے. اور پھر اللہ نے سب سے بڑی نعمت انسان کو جو دی وہ باقی مخلوقات میں جو نہیں ہے وہ ہے عقل. اور جب علم اور عقل دونوں مل جائیں گے تو انسان کی صلاحیتیں, اس کی انرجیز اور اس کے اندر جتنی بھی کیپیبلٹیز ہیں وہ اس کے اندر ایک ایسا روشنی پیدا کریں گی جو اس کی نفسانی خواہشات کے پردوں کو ہٹا دیں گی. اور انسان کو نظر آنے لگ جائے گا کہ مجھے اپنے نفس کو الہ نہیں بنانا, مجھے اپنی مرضی کے کاموں کے پیچھے نہیں پڑنا, بلکہ مجھے اپنے اللہ کی مرضی کی باتوں کو فالو کرنا ہے. اور اپنی زندگی کو پیوریفیکیشن آف دا سول کر کے اپنے ہارٹ کو ہیلدی سول بنا کر میں نے اس نور کو حاصل کرنا ہے. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سینہ کھل جائے گا اور شرح صدر عطا ہو جائے گی. اور شرح صدر کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی آخرت کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام تب تک دل کے اندر آ نہیں سکتا جب تک کہ انسان کو شرح صدر نہ ہو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو دارالخلد کی فکر, یعنی دارالخلد اچھا لگنے لگے, یعنی جو گھر ہمیشگی کا ہے وہ اچھا لگنے لگے. جب اس کو دنیا ہی میں آخرت کی تیاری کی فکر پڑ جائے اور دنیا سے اس کا دل اٹھنے لگ جائے, یہ ہے اصل میں شرح صدر. اور انسان کا سینہ کھل نہیں سکتا جب تک یہ پورے کے پورے جو میں نے آپ کو مختلف سٹیپس بتائے ہیں کہ وہ اس چراغ کو, اس ایمان کو نور کی طرح روشن کر لے. تو ایمان کو روشن کرنے کے لیے, سینہ کھولنے تک کے سٹیپ تک آنے کے لیے, اصل کام آخرت کی تیاری کو کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے, اپنی روح کی طلب. کیونکہ جو روح کی طلب ہے نا وہ کیا ہے, جسم کی طلب تو کھانا ہے نا, سونا ہے, پینا ہے, پہننا ہے, لیکن روح کی طلب تو یہ چیزیں نہیں ہے. روح کی ڈیمانڈ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ علم. عقل کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ علم. تو علم وہ چیز ہے جو ہماری روح کو سیٹسفائی کرے گا. تو آج میں نے کوشش کی ہے آپ سے کہ ہدایت کے اس ٹاپک پر کہ نورون علی نور کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے الٹیمیٹلی ہمیں پہنچنا کہاں ہے. تو الٹیمیٹلی جو ایفرٹ کرنی ہے وہ علم کی, اور کرنی کیوں ہے؟ فار دا سیک آف اللہ, تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں. جب تک یہ چیز ہماری زندگی میں نہیں آئے گی تب تک آپ یاد رکھیے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں میں ہدایت پا لیں لیکن مکمل ہدایت ہم کبھی حاصل نہیں کر سکتے. مکمل ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو
ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ ہے کامیاب ہونے کی اصطلاح کہ کامیابی ملے گی کن کو؟ جو ہدایت پر چلیں گے۔ اور ہدایت کن کو ملے گی؟ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اور اللہ سے ڈرنے والے کون سے لوگ ہوں گے؟ جو ایمان بالغیب رکھیں گے، جو نماز قائم کرنے والے ہوں گے، جو رزق میں سے خرچ کرنے والے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور جو ان سے پہلے نازل ہوا ان سب پر ایمان لانے والے ہوں گے، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں کیا دے دے گا؟ ہدایت دے دے گا، اور آخرت میں کیا دے گا؟ کامیابی، اپنی رضا، اپنا دیدار اور جنت۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جدید انداز فکر، مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، اسسٹنٹ پروفیسر انیٹمی، رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔